نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر مردار، والدم اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ چیز جو نامزد کی جائے غیر اللہ کے لیے، والمنخنقۃ اور گلا گھونٹی ہوئی، والموقوذۃ اور چوٹ لگی ہوئی، والمتردیۃ اور گر کر مری ہوئی، والنطیحۃ اور سینگ لگی، وما اکل السبع اور جس کو کھایا بھیڑیے نے، الا ما ذکیتم مگر جسے تم ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب اور جو ذبح کیے جائیں آستانوں پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے، ذَلِكُمْ فِسْقٌ یہ سب گناہ ہے، الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ آج کے دن مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ سو نہ ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ پس جو شخص مجبور کیا جائے بھوک میں نہ جھکاؤ کرنے والا ہو گناہ کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تحریمات اللہ اور تحریمات غیر اللہ، یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کی ہے
اور وہ چیزیں جن کو غیر اللہ نے حرام کی ہے ان کے مسائل اس سورہ مبارکہ میں جاری ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کی حرمت برقرار رکھو۔ مثلا شاعر اللہ کا احترام کرو، حرمت والے مہینوں کا احترام کرو، قربانی کے جانوروں کا احترام کرو، حرم کی زیارت کے لیے آنے والوں کا احترام کرو، اور حدود حرم اور احرام میں شکار نہ کرو، اور بعد میں جائز ہے کر لو بے شک۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ آج کے سبق میں بھی ان چیزوں کا بیان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی کل کے سبق میں تو جن کا احترام کرنا ضروری تھا ان کا بیان ہے، آج کے سبق میں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، ان کو حرام سمجھو اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر حرام کر دی گیا ہے مردار، حلال جانور ہو لیکن اگر شرعی طور پر ذبح نہ کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ میتہ ہے، حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے، یعنی ذبح کے وقت جس پر تکبیر پڑھ لی جائے، اور مت کھاؤ اس جانور کو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، یعنی اللہ کا نام لیے بغیر اگر کوئی مر گیا تو اس کو مت کھاؤ۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر بہت بلند چیز ہے، اللہ کا ذکر مزکی ہے، پاک کر دینے والا ہے۔ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فهو اقطع، ہر اچھا کام جو اللہ کے نام یعنی بسم اللہ کے بغیر ہی شروع کر دیا جائے تو وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ عام کام بھی نا، جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس میں برکت نہیں آتی۔ اللہ کا نام بڑی برکتوں والا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بہت برکتوں اور بہت بلندیوں والا ہے۔ اب ایک جانور جس کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اگر اس کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے نام کی برکت ہے تو اس کا کھانا جائز ہو گیا ہے، وہ پاک ہو گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کی برکتیں قرآن مجید میں اللہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو کہا اِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے خط لکھا تو خط میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کے نام سے خط کو شروع فرمایا، تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی کی برکت سے سارے کام ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وضو کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اعضاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی بسم اللہ کے بغیر وضو کرے گا، اس کے اعضاء تو پاک ہو جائیں گے جہاں پانی لگا ہے، لیکن وہ جو اصل نور ہے وضو کا وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا اکلت الطعام فقل بسم اللہ، جب کھانا کھائے تو کہے بسم اللہ۔ اذا رکبت الدابہ فقل بسم اللہ، جب کسی سواری پر سوار ہو تو پھر بھی کہو بسم اللہ۔ گھر میں داخل ہو تو کہو بسم اللہ، گھر سے نکلو تو کہو بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر ہی ساری برکتیں ہیں۔ اب وہ جانور ہے، وہ بکری ہے، وہ گائے ہے، وہ مرغی ہے جو ذبح کے بغیر یعنی اللہ کا نام لیے بغیر ایسے ہی مر گئی، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ، اس مردار کو مت کھاؤ۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ذبح کرنے لگتا ہے مسلمان آدمی، لیکن عین وقت پہ تکبیر پڑھنا بھول جاتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ذبح کرنے لگا تھا، جانور کو ادھر پکڑو ادھر پکڑو، تو اس دوران بسم اللہ رہ ہی گئی۔
آپ نے ارشاد فرمایا اگر مومن آدمی ذبح کرے نا فإن تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی قلب کل مومن، مومن کے دل میں بسم اللہ موجود ہوتی ہے، جان بوجھ کے نہ چھوڑو، غلطی سے رہ گئی اللہ معاف فرمائے گا۔ فإن تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی قلب کل مومن، اگر غلطی سے مومن آدمی سے پڑھنے رہ گئی ہے پھر بھی حلال ہے، کیونکہ اس کے دل میں تو ضرور موجود تھی، اس کا ارادہ بھی تھا، بس اس وقت بھول گیا، اللہ تعالیٰ نے بھول کو معاف کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حرمت علیکم المیتہ، مردار تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا، آج کل تو بہت زیادہ بازاروں میں خاص کر یہ جو مرغے ہیں نا جی، یہ پہلے تھوڑے تھوڑے حلال ہیں اور پھر جناب جب وہ ایسے مر جاتے ہیں لمبی گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے، بس پھر ان کو بھی جناب، اور آج کل سردیاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ سجیاں بن کے ملیں گے، سجی، اور سجی جناب جب آپ کھائیں گے تیار شدہ تو بعض دفعہ حیران ہو جاتا ہے کہ بڑے نیک لوگ ہیں کہ زندہ مرغہ اتنا سستا نہیں ہے جتنی وہ سجی سستی ہے جناب، لیکن دھڑا دھڑ چلتی ہیں سردیوں میں خاص کر، تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ مرغے والے کے پاس وہ لے کر آیا جو مرا تھا، اسے چھری لے کر اس کی گردن کاٹ رہا ہے، استغفر اللہ، بس اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اوپر اس کے گاڑی کے اوپر رکھ رہا ہے۔ تو اور یہ گجروں کی جو بھینسیں مر جاتی ہیں یا گائے مر جاتی ہیں، یہ بھی قصاب کو دیتے ہیں، وہ قصاب بھی لے کر آ کر جناب وہ ان کو بس اللہ تعالیٰ حفاظت، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے جی۔ بلکہ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، حرام کی گیا تمہارے اوپر مردار، والدم، اور دم، دم سے مراد دم مسفوح بہتا ہوا خون، جب آپ ذبح کرتے ہیں اور دو رگیں خون والی کٹتی ہیں ذبح کے دوران اور ان سے دھاری مار کر خون نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں دم، دم مسفوح، بہتا ہوا خون، وہ حرام ہے۔ بعض دفعہ ذبح کے بعد تھوڑا بہت گوشت کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے، وہ حرام نہیں ہے، اگر وہ صحیح نہ دھویا ہوا کھانے میں پک جائے تو وہ اس کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ دم کہتے ہیں دم مسفوح، جو ذبح کے وقت دھاری مار کر خون نکلتا ہے، اور یہاں پہ مقصد یہی ہوتا ہے جانور کو ذبح کرنے سے تاکہ اس کا جو گندا خون ہے وہ نکل جائے اور وہ پاک ہو جائے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں یہ رہے کہ شریعت کے جو احکامات ہیں نا وہ ہم نے عقل کے ساتھ نہیں سوچنے۔ کیسے؟ بعض لوگوں نے کہا جی چونکہ خون نکالنا مقصد ہے لہذا رگوں سے نہ بھی نکالو، تو جیسے آج کل کئی ایسے آلے آئے ہیں جناب کہیں سے کھینچ کے نکال دو۔ بھائی خون نکالنا ٹھیک ہے ہمارے عقل میں آتا ہے، لیکن ہم نے طریقہ تو وہ ایجاد کرنا ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو شریعت نے بتایا۔ شریعت میں 4 رگیں کاٹنا وہ ضروری ہے، 2 خون کی رگیں ہو جائیں گی اور اس کے بعد جناب ایک سانس اور خوراک کی نالی، 4 رگیں کاٹنا یہ ذبح میں کیا ہے ضروری ہے۔ عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، جس کو ہم اپنی زبان میں گنڈ کہتے ہیں، گرہ، عقدہ کو آپ پکڑیں اور نیچے چھری پھیریں، انشاءاللہ 4 رگیں کٹ جائیں گی۔ یہ ہے شرعی طور پر ذبح کرنے کا طریقہ، اور جب وہ 4 رگیں کٹ جائیں گی دم مسفوح نکل جائے گا اور انشاءاللہ وہ جانور کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا۔ یہاں پر بعض حضرات وہ 4 رگوں کے علاوہ 5واں کام کرتے ہیں کہ جناب چھری چبوتے ہیں اور حرام مغز کو جناب اس کو اندر جو ہوتا ہے اس کو چبوتے ہیں، اور بعض گردن کو مروڑتے ہیں۔ یہ کام ممنوع ہے، اس کام کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ 4 رگوں کا کاٹنا اور پھر جناب اس کو چھوڑ دینا تاکہ وہ تڑپے اور خون اس کا آسانی سے سارا نکل جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس طرح وہ تڑپتا ہے اور جب ہم چھری مار دیتے ہیں تو بس وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور رک جاتا ہے۔ یہ بات بالکل دلیل ان کی غلط ہے، اس لیے کہ مقصد ہی رگوں کا کاٹنے کا یہ ہے تاکہ وہ گندا خون نکلے، اور آپ نے اس کو ادھر دبا دیا تو جو خون جو جس جوش کے ساتھ نکل رہا تھا وہ جوش ختم ہو گیا، اور شرعی طور پہ لازم کیا تھا کہ اس کو اس طرح جوش کے ساتھ خون نکلنا چاہیے تھا۔ یہ دم جو ہے نا، دم، اس دم مسفوح کو نکلنا چاہیے تھا، اور آپ نے ماشاءاللہ سے اوپر سے دبا کے اس کو روکا ہے۔ اس کا شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ ممنوع مکروہ لکھا ہے فقہاء نے اس کو۔ اسی طرح بعض لوگ گردن کو مروڑتے ہیں، یہ ایک اضافی اذیت ہے۔ دیکھو جہاں پہ تک شریعت نے اجازت دی ہے نا وہاں تک تو کرو، اور پھر اوپر سے گردن مروڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ خواہ مخواہ اس کی ہڈی توڑنا اور اس کو عین موقع پر ایک اور اذیت پہنچانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بارکہ فرمایا کہ حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار، والدم،
اور خون کو حرام کیا گیا ہے، دم مسفوح کو حرام کیا گیا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر نجس العین ہے، اس کے کسی جز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ گوشت کا ذکر اسپیشل اس لیے کیا کہ اصل مقصود چیز تو گوشت ہوتی ہے جانور میں، جب گوشت حرام ہے تو باقی چیزیں بطریق اولا حرام ہو گئی۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، چوتھی چیز جی ہر وہ چیز اہل جس پہ نام لیا جائے لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، وہ بھی حرام ہے۔ ما سے مراد ما جو، یہ جو سے کیا مراد ہے؟ تین احتمال مفسرین نے لکھے ہیں۔ پہلی چیز ما سے مراد جانور ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے یا منسوب کر دیا جائے وہ حرام ہو گیا۔ دوسری چیز ما سے مراد جانور نہیں، ما سے مراد کوئی چیز، جو چیز بھی ہو، ضروری نہیں کہ جانور ہی ہو، وہ چاول ہوں، وہ جناب کھانے کی کوئی اور چیز ہو، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نامزد کی جائے وہ ممنوع ہے۔ اور تیسری چیز ما سے مراد جو کلمہ اللہ کے علاوہ وہ زبان سے ایسا بول ہی نکالنا ممنوع ہے کہ یہ چیز اللہ کی نہیں بلکہ فلانے کے نام کی ہے، وہ کلمہ ہی حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دی جائے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں جی روزانہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی باتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تمام بدنی باتیں بھی کس کے لیے؟ اللہ۔ اور تمام مالی باتیں بھی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مالی عبادت اللہ کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے بدنی عبادت ضروری ہے، جیسے اللہ کے علاوہ سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکار کسی اور کے لیے جائز نہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ مالی طور پر بھی کسی اور کے نام پر کوئی چیز دینا جائز نہیں ہے۔ پہلے کئی دفعہ عرض کیا اہل احلال سے ہے، احلال کہتے ہیں آواز کے بلند کرنے کو، اسی سے نکلا ہے ہلال، ہلال کمیٹی۔ پہلی رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال کا چاند، پہلی رات کے چاند کو ہلال کا چاند کہتے ہیں۔ اس کو ہلال کا چاند بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر آوازیں اٹھتی ہیں۔ پہلے دور میں جب چاند طلوع ہونا ہوتا، یعنی رمضان کا اور عید کا خصوصاً لوگ انہی کو دیکھتے ہیں، تو لوگ مغرب کی نماز کے بعد چھتوں پر چڑھ جاتے یا جناب اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور جناب سب چاند دیکھ رہے ہیں، بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں، نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ عورتیں بھی جناب چھتوں پہ چڑھ کر دیکھا کرتی تھیں۔ اب جی نظر آیا جی، کوئی نہیں آیا جی، نہیں نظر آ رہا، اتنے میں ایک آواز اٹھتی تھی کہ او ادھر دیکھو جی، پھر جناب ایک اور ہاں ہاں او ادھر دیکھو، پھر او ادھر، او او کی جو آوازیں اٹھتی تھی نا، اس کو کہتے ہیں ہلال، آوازوں کا اٹھانا۔ اسی سے نکلا اس چاند کا نام پڑ گیا ہلال والا چاند، جس چاند پر آوازیں اٹھتی ہیں۔ جس چاند پر آوازیں اٹھی ہیں اس کو ہلال کہتے ہیں۔ اب توجہ کرنا جی، میں نے کہا یہ جو دیگ ہے، یہ جو بکرا ہے، یہ میں نے فلاں بزرگ کے نام پہ دے دیا، یہ آواز اٹھی نا بزرگ کے نام کی۔ اللہ کہتے ہیں وما اہل لغیر اللہ بہ، ہر وہ چیز، ہر وہ جانور یا کوئی بھی چیز ہو جس پر نام اللہ کے علاوہ کسی اور کا اٹھ گیا، وہ کیا ہو گئی؟ ناجائز ہو گئی۔ اس سے اپنے آپ کو اجتناب کرو اور بچاؤ۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں جی یہ رومال میرا ہے، یہ رومال کس کا ہے؟ میرا ہے۔ اب اس رومال کی نسبت بھی تو میری طرف ہو گئی ہے نا، تو یہ کیسے جائز ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں یہ گھر میرا، یہ پلاٹ میرا، یہ گاڑی میری، یہ موٹر سائیکل میرا ہے، یہ نسبت تو ہو گئی ہے نا جی۔ تو یہاں پہ ذرا بات سمجھیں، تین نسبت کا ہے، نسبت کی تین قسمیں ہیں۔ نسبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر ایک نسبت ملکیت کی، نمبر ایک نسبت ملکیت، نسبت تملک، ملکیت کی نسبت۔ یہ جو میں نے مثال دی ہے گھڑی کی، رومال کی، موٹر سائیکل کی، یہ ملکیت کی نسبت ہے کہ اللہ نے اس وقت عارضی طور پر اس چیز کا مجھے مالک بنایا ہے۔ نمبر دو نسبت ہے تصدق، صدقے کی نسبت۔ میں نے اللہ کے نام پر کوئی چیز دی، صدقہ کیا، اور جب صدقہ ہو گیا نا اللہ کے نام پہ، تو میں نے دعا کی یا اللہ اس صدقے کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دے، یہ ہو گیا نسبت صدقے کی۔
اب میں نے والد صاحب کا نام تو آیا لیکن میں نے ان کے نام پہ نہیں دیا اللہ کے نام پر ہے. میں نے صدقے کی ثواب کی نیت والد صاحب کے لیے کی ہے. دیا کس کے نام پر ہے؟ اللہ کے نام. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو دیگ میں نے دی ہے, جو بکرا میں نے دیا ہے, یا کوئی اور جانور میں نے دیا ہے, یا پیسے دیے ہیں, وہ دیے کس کے نام پہ ہیں؟ اللہ کے نام پہ. اور اللہ کے نام پر دینے کے بعد دعا یہ کی ہے, اے اللہ اس کا ثواب جو آپ نے مجھے عطا فرمانا تھا وہ میرے والد صاحب کو عطا کر دیں. اور یہ آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہوتا ہے. اور یہ یاد رہے, ایصال ثواب کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. ایصال ثواب ایک دعا کی جاتی ہے عمل کے بعد. کوئی بھی عمل ہو اس کے بعد دعا کی جاتی ہے, یا اللہ اس کا ثواب فلاں صاحب کو پہنچا دے, میرے والد کو پہنچا دے. اب آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, دینا تو اللہ تعالیٰ نے ہے نا, پہنچانا تو اللہ تعالیٰ نے. ہم نے اللہ کے آگے فریاد کر دی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب. اب یہاں سے تھوڑی سی یہ بات یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ ساری چیزیں دعا کے ٹائم سامنے رکھنا ضروری نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ساری چیزیں دعا کے ٹائم سامنے رکھنا ضروری بھی. اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کون کون سی چیزیں بنائی ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ مولوی صاحب کے دل کی تسلی کے لیے ضروری ہوتا ہے, تھوڑا دل کو آسرا آ جاتا ہے کہ ذرا یہ چیزیں پڑھی ہیں. ہاں باقی لوگوں میں, لیکن میں ذرا دعا مولوی صاحب کر رہے ہوتے ہیں نا, اس واسطے ذرا یہ. لیکن آج کل ایک اور پھر مسئلہ ہے نا جی, وہ دعا کے بعد چیزیں اٹھا لیتے ہیں. یہ پھر بڑا مسئلہ ہے جناب. پیچھے صرف چاول ہی رہ جاتے ہیں, باقی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب یہ آج تک فلسفہ سمجھ نہیں آیا نواز صاحب. یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ لاتے پھر کیوں ہیں. وہ صرف جناب این ٹائم پہ اب جناب یہ دعا میں یہ شامل ہو جائے. اچھا یہ ہے, دیکھو نا نواز صاحب دس ہے, کہہ رہے ہیں کہ وہ روح آتی ہے اس ٹائم دعا کے ٹائم, وہ جناب کھا کے چلی جاتی ہے. وہ روحوں کے لیے آتے ہیں, ہم تو بیچارے بدروئے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اس دن حضرت کہ وہ جو دعا کی چیزیں ہوتی تھی نا, جی وہ دعا امام صاحب کر کے فارغ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ اٹھاؤ ان کے گھر پہنچاؤ. سبحان اللہ. ایک گل ٹھیک ہے, کچھ ہو جاتی نہیں پھر کوئی اور نہیں ہے, کوئی اور بندہ. اچھا ایک قاری صاحب کے گھر پہنچاؤ. تو بات یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں سامنے رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ ایصال ثواب مطلب ہوتا ہے دعا کرنا. ایصال ثواب کا کیا مطلب ہے؟ دعا کرنا. اور جب دعا آپ نے کی ہے کہ یا اللہ ایک عمل ہم نے کیا ہے, اس کا ثواب ہمارے فلاں حضرت کو فلاں بزرگ کو پہنچا دے, اب آگے اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. تو یہ دوسری نسبت ہو گئی. دو چیزیں ہو گئی. میں نے کہا پہلی نسبت ہے ملکیت کی, دوسری نسبت ہو گئی صدقے کی, تیسری نسبت ہے تقرب کی. تیسری نسبت کیا ہے جی؟ تقرب کا معنی قربت حاصل کرنا. دیکھیں جی, ہم نے نماز پڑھی ہے تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو, اللہ راضی ہو جائے. صدقہ دیا ہے تاکہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور جب اللہ راضی ہوتا ہے نا میرے عمل سے, چاہے نماز ہے چاہے صدقہ ہے, تو مجھے ایک فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں بھی اللہ رحمتیں دیتے ہیں, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں دیتے ہیں. اب جناب یہی عمل اگر میں کسی اور کے لیے کروں, مثلا میں گیا ہوں حجر اسود کو بوسہ دیا, میرا یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, اللہ خوش ہوں گے, میرے اوپر رحمتیں نازل کریں گے. یہی بوسہ میں نے جا کر کسی قبر کو دیا کہ جناب صاحب مزار بڑا خوش ہوگا اور نظر کرم کرے گا اور جناب میرا کام بن جائے گا. دیکھو نا یہ وہ نظریہ ہے نا قربت والا, خوشی والا, کہ اللہ خوش ہوگا تو میرا کام ہوگا, اور فلاں حضرت صاحب فلاں بزرگ جو ہیں وہ خوش ہوں گے تو میرا کام ہوگا. میں نے قربانی والے دن بکرا خریدا, اللہ کے نام پہ ذبح کیا. میرا مریض تھا, میں نے خریدا, میں نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا, غریبوں مسکینوں پہ تقسیم کر دیا. یہ تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو جناب میرا مریض ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا بکرا میں نے خریدا, محلے میں بھی میرے غریب ہیں, یہاں بھی میرے محتاج لوگ ہیں, لیکن میں نے یہاں جا کے نہیں کیا, میں جا کے فلاں دربار پہ جا کے ذبح کروں گا, اور وہ صاحب مزار خوش ہوں گے اور وہ ان کی نظر کرم ہو جائے گی اور میرا مریض ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا جناب تقرب کی نسبت, یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی قربت حاصل کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کی خوشنودی حاصل کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کی رضا حاصل کرنا. وہ خوش ہوگا, وہ راضی ہوگا تو میرا کام بن جائے گا.
اس نظریے کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ یہی جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں نظر لغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ، دیکھو اللہ کے علاوہ سے مراد یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی جائز ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ عبادت اور پکار اللہ کے علاوہ نبی کی بھی جائز نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ قرآن مجید میں دعائیں دیکھ لیں، کسی دعا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں کلمہ بغیر نبی کے تذکرے کے پورا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان نبی کے تذکرے کے بغیر پوری نہیں ہے، لیکن دعا میں نہیں ذکر ہے۔ آپ دعا پڑھ کے دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سمجھ؟ دعا میں ذکر نہیں ہے۔ اور جتنی مرضی دعائیں قرآن میں ہے وہ پڑھ لیں، احادیث میں جو دعائیں پڑھ لیں، اس لیے کہ پکار جو کرنی ہے وہ صرف اللہ سے کرنی ہے۔ جیسے پکار اللہ سے ہی کرنی ہے، جیسے سجدہ اللہ ہی کا کرنا ہے، ایسی مالی طور پہ جو چیز دینی ہے وہ بھی اللہ ہی کے نام پر دینی ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہاں پر ایک لفظ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہوا اور چلتا بھی ہے، کئی دفعہ مانگنے والے بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز حسین۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اسلام کے جنتی جوانوں کے سردار، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ عبادت میں جب اللہ کا کوئی نبی شریک نہیں ہے تو نبی کا امتی بھی عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ مالی طور پہ جو عبادت چیز دینی ہے وہ اللہ ہی کے نام پر دینی ہے، وہ صرف کس کے نام پر دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی دینی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے نام پر نہیں دینی۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے بکھرے موتی، اس کے اندر بھی نقل کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں دو شخص تھے، وہ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک دربار آیا، دربار والوں نے ادھر جناب ناکہ لگایا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے دربار کا یہ ضابطہ اور اصول ہے، جو بندہ یہاں سے گزرتا ہے نا جی، وہ حضرت جی کے نام پر کوئی نذرانہ دے کر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یار ہم مسافر آدمی ہیں، ہمیں تو بخشو، چلو مقامی کوئی آدمی ہو تو اس سے لے لو۔ انہوں نے کہا جی مسافر ہو یا جو بھی ہو، ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ ہمارا ضابطہ ہے اور یہ ہمارا اصول ہے، جو یہاں سے آئے گا کچھ نہ کچھ ضرور دے کے جائے گا ان کے نام پہ۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس شے ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس شے ہی کوئی نہیں تو ہم کیا دیں؟ انہوں نے کہا اور کچھ نہیں نا، یہ جو مکھیاں اڑ رہی ہیں نا، ایک مکھی مارو اور وہی دے دو۔ اب جناب ایک بندے نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ مارا، مکھی ماری اور کہا جی یہ نذرانہ قبول فرماؤ جی۔ انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب دوسرے کی باری ہے، ہاں بھائی چل بھائی تو بھی مکھی پکڑ اور دے۔ اس نے کہا دیکھو جی مکھی کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، بے شک مکھی کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے کھانے ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اللہ نے ہی منع کیے، لیکن خالق تو مکھی کا اللہ تعالیٰ ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں ان کے نام پر دوں، یہ بات میں نہیں کرتا۔ اگر مکھی کا خالق کوئی اور ہوتا تو پھر تو بات تھی، جب مکھی کا خالق ہی اللہ ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کیوں دوں؟ میں نہیں دیتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ظالموں نے اس مسافر کو شہید کر دیا، شہید کر دیا، اور وہ جو جس نے مکھی دی تھی آگے جا کے موت تو اس کی بھی آنی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آگے جا کر اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ اس جس نے غیرت کی اور جو ڈٹ گیا کہ اللہ کے نام کی بنی ہوئی چیز، اللہ کی بنائی ہوئی چیز غیر اللہ کے نام پر نہیں دیتا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا تو نے غیرت کی ہے نا میری وجہ سے، اور میری عبادت میں کسی کو ذرہ بر مکھی جتنا بھی شریک نہیں کیا ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو دوسرا شخص تھا آخر موت تو اس کی بھی آنی تھی، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈالا، اور رب نے کہا تجھے اتنا غیرت نہ آئی تھی کہ مکھی تو میرے علاوہ بنا کوئی نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے یا ایھا الناس
ضرب مثل فاستمعوا له، مکھی کا اسپیشل ذکر اللہ نے کیا قرآن پاک کے 17ویں پارے کے آخر میں۔ اے لوگو سنو مثال، اللہ کے علاوہ اگر تم کسی اور کو معبود سمجھ کر پکارتے ہو تو سنو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ساری کائنات مل جائے ایک مکھی بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ جیکر پر مکھی دا بھجے توڑے ساری دنیا لگے او اویں نہ جڑ سی جویں جڑیا سی اگے، اگر پر بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی جوڑ نہیں سکتا، بنانا مکھی تو بڑے دور کی بات ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر کسی مکھی یا چھوٹی چیز کو بھی دینا جائز نہیں ہے۔ وقت تو پورا ہو گیا، آیت کل پوری کر لیں گے، دوبارہ سنیں جی۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار تمہارے اوپر کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ والدم، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ نمبر 3 ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ نمبر 4 وما اہل لغیر اللہ بہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نامزد کر دی جائے وہ حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرے۔ آگے جی والمنخنقہ، تو وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، دبایا گلے سے مر گیا، ذبح نہیں کیا، حرام ہے۔ والموقوذہ، چوٹ لگی، پتھر پھینکا اور وہ جناب مر گئی، حرام۔ والمتردیہ، تو اوپر سے گر کر کوئی جانور بکری وغیرہ مر گئی، حرام۔ والنطیحہ، تو آپس میں لڑے، سینگ مارا اور اسی سے وہ مر گئی، حرام۔ وما اکل السبع، درندے نے مار دیا تو حرام۔ الا ما ذکیتم، ان سب میں جس کو تم ذبح کر لو، گلا گھونٹی ہوئی، ابھی سانس باقی ہے، چھری پھیر لو، حلال ہو جائے گی۔ اسی طرح چوٹ لگی ہوئی، ابھی جناب سانس باقی ہے، ذبح کر لو، حلال ہو جائے گی۔ گری ہوئی، ذبح کر لو، حلال ہو جائے گی۔ سینگ لگی، اسی طرح بھیڑیے نے کھایا، جس کو ذبح کر لیا وہ حلال ہو جائے گی، اور جو ذبح نہ کر سکے اسی حالت میں مر گئی وہ حرام ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور چیزیں بھی رہتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔